لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزقية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا. صلوات محمد. عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں بانی مجلس کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مجھے اس مجلس کو خطاب کرنے کا موقع فراہم فرمایا، اور اس کے بعد میں جہاں تک سے کوشش ہوگی میں خدمت امام حسین کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں سورہ کہف کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک صاحبان ایمان اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا ان کے لیے کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ پروردگار عالم اس آیت میں دو ٹکڑے ہیں، ایک صاحبان ایمان، شرط جنت میں جانے کے لیے دو شرط ہیں، ایک صاحبان ایمان ہونا، دوسرا عمل صالح انجام دینا۔ سب سے پہلے تو بحث صاحبان ایمان سے کرنا ہے کہ صاحب ایمان کون ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ہمیں صاحبان ایمان ہونے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ایمان کس کے اوپر ہے، ہم نے ایمان کس کے اوپر رکھا ہے۔ کیا ہم نے ایمان اس کے اوپر رکھا ہے کہ جو جنت تک لے جا سکتا ہے، یا اس کے اوپر رکھا ہے تو جس کی خود بھی جنت نہ ہو؟
ہمیں ایمان پہلے ہمیں اپنا ایمان پر رکھنا ہوگا کہ ہم نے ایمان کس کے اوپر لایا. عمل کی بعد میں بات ہوگی, پہلے ایمان کی بات ہے کہ ایمان ہمارا ہے کس کے اوپر. ایمان ہمارا اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی جنت ہی نہ ہو یا جو جنت کا حقدار ہی نہ ہو. ہمارا ایمان اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ جو صاحب جنت ہو, جو مالک جنت ہو. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا مالک جنت کون ہے, پوری کائنات میں مالک جنت کون ہے, جنت کس کی ہے. تو ہمیں پوری کائنات میں اہل بیت کے علاوہ کوئی ہستی نظر نہیں آتی کہ جو جنت کی ملکیت کا مالک ہو. ہمیں اہل بیت کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی نظر نہیں آیا کہ جو جنت دے سکتا ہو. اہل بیت ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتے ہیں. عزیزان گرامی, جنت میں جانے کے لیے ہمیں اپنا ایمان دیکھنا ہوگا, ہمارا ایمان کس کے اوپر ہے. ہمیں ایمان اس کے اوپر نہیں لانا چاہیے کہ جس کی جنت نہ ہو. پوری کائنات میں ہمیں ایمان اس کے اوپر لانا چاہیے کہ جو مالک جنت ہو, کہ جس کا وسیع جیسا, جس کے وسیع جیسا پوری کائنات میں کسی کا وسیع نہ ہو, جس کے نواسے جیسے پوری کائنات میں کسی کے نواسے نہ ہو, جس کی بیٹی جیسی پوری دنیا میں کسی کی ویسی بیٹی نہ ہو. اور جب یہ مصلحت پروردگار عالم سے چادر تطہیر میں جمع ہو جائے تو سردار ملائکہ جیسا جبریل امین فرشتہ نازل ہو کر کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمیں اپنا ایمان پہلے دیکھنا ہوگا کہ کس کے اوپر ہم نے ایمان رکھا ہے. دوسری منزل آئی عمل صالح کی, کہ کس کا عمل صالح اور صحیح ہے. عمل صالح میں قبلہ تشریف فرما ہے, وہ تائید کریں گے اس بات کی کہ عمل کے میدان میں بہت سارے ایسے افراد مل جائیں گے کہ جو نمازیں بہت پڑھا کرتے ہیں, روزہ بہت رکھا کرتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی افراد تاریخ کے دامن میں ہمیں عمل کے میدان میں مل جائیں گے کہ جنہوں نے فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھا دی اور پیچھے مڑ کے کہہ رہے ہیں کم ہے تو اور پڑھا دو. ایسے بھی افراد تاریخ کے دامن میں عمل کے میدان میں موجود ہیں. عمل کر لینا کمال نہیں ہے. نماز بہت زیادہ پڑھ لینے والے جنتی نہیں ہو جائیں گے, روزہ بہت زیادہ رکھنے والے جنتی نہیں ہو جائیں گے, حج زیادہ کر لینے والے, حج تو ایک ہی مرتبہ واجب ہے, پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ واجب ہے, حج کرنے والے جنتی نہیں ہو جائیں گے, خمس و زکوٰۃ ادا کرنے والے جنتی نہیں ہو جائیں گے. پروردگار پھر جنت بٹے گی ولایت علی ابن ابی طالب پر. پروردگار آپ نے نماز کا حکم دیا, نماز پڑھ لی, روزے کا حکم دیا, روزہ رکھ لیا, حج کا یہ سب واجبات میں سے ہے, آپ نے ان سب کا حکم دیا, ہم لوگوں نے ادا کر دیا. اتنا ہی کافی نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے جو آخری منزل پہ سوال ہوگا وہ ولایت علی ابن ابی طالب پر ہوگا. ہم نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, ہم اس دنیا سے چلے گئے, ہماری نماز دیکھی گئی, پاسی نماز ملا, ہم کو آگے بڑھا دیا گیا, ہم آگے بڑھے, روزہ دیکھا گیا ہمارا, روزہ میں بھی ہم پاس ہو گئے, ہمیں آگے بڑھا دیا گیا. حج دیکھا, حج میں بھی پاس, آگے بڑھا دیا گیا. خمس و زکوٰۃ دیکھا, پاس, آگے بڑھا دیا گیا. ہم المختصر اس منزل پر پہنچے جہاں ہم سے سوال ہونا ہے ولایت علی ابن ابی طالب پر. اب ہم وہاں پہنچے تو پہنچے, ہم سے پوچھا گیا علی کی ولایت پہ ایمان لائے تھے؟
ہم نے کہا نہیں، نماز، روزہ، حج، خمس، زکات سارا منہ پہ مار دیا جائے گا. کیوں؟ کہا تم نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا. یہ علی کی ولایت ہے، مولا کائنات کی ایسی ولایت ہے جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتی ہے. پروردگار کی بارگاہ میں ہم نے ہاتھوں کو بلند کیا. پروردگار علی کی ولایت کا سوال رکھنا ہی تھا تو پہلے منزل میں رکھ دیا ہوتا. آخری منزل میں پروردگار آپ نے علی کی ولایت کا سوال کیوں رکھا؟ پروردگار آواز کہ نادان تجھے نہیں پتا. اگر میں پہلی منزل میں اگر علی کی ولایت کا سوال رکھ دیتا تو نمازی پڑھنے والے یہ سمجھتے کہ نماز پڑھ لیا تو جنت واجب ہو گئی. لہذا نمازی یہ نہ سمجھے کہ فقط نماز پڑھنے سے جنت ملے گی، روزے دار یہ نہ سمجھے کہ فقط روزہ رکھ لینے سے جنت مل جائے گی، حج کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہمیں حج کر لینے سے جنت ملے گی، خمس و زکات ادا کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ان کام کو کارے پروردگار کو ادا کر لینے سے جنت ملے گی، بلکہ جنت بٹے گی ولایت علی ابن ابی طالب پر. اگر تمہارا ایمان ولایت علی ابن طالب پر ہے تو تمہاری نماز بھی صحیح ہے، تمہارا روزہ بھی صحیح ہے، تمہارا حج بھی صحیح ہے، خمس و زکات بھی صحیح ہے. لیکن جہاں اس سوال کے جواب میں تم نے نہ کہا وہاں تمہاری نماز بھی چلی گئی، تمہارا روزہ بھی چلا گیا، تمہارا حج بھی چلا گیا، خمس و زکات بھی چلا گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد جنت بٹے گی ولایت علی ابن ابی طالب پر. عزیزان گرامی، پروردگار نے آخری مرحلے میں اس سوال کو کیوں رکھا؟ دیکھیے، پہلے میں ایک چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. یقین کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یقین کی ہے حسن الیقین، دوسری صورت ہے عین الیقین، تیسری صورت ہے حق الیقین. مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کہیں آگ لگی ہے، کسی نے ہم سے کہا کہ فلاں جگہ آگ لگی ہے، ہم نے اس کی بات پہ یقین کر لیا. اسے کہتے ہیں حسن الیقین. ہم نے سنا ہے، سن کے یقین کیا ہے، اسے کہتے ہیں حسن الیقین، یعنی کان سے سنا ہوا یقین. اس کے بعد ہم گئے اسی جگہ پہ جا کے ہم نے آگ کو دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد ہم کو یقین ہوا ہاں آگ لگی ہے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین. اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھے، کیا یہ حقیقت میں آگ ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے، دوسری شے ہے. ہم نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، ہاتھ جلنے لگا. اب ہمیں ہو گیا حق الیقین. یہ تیسری منزل کا یقین ہے جسے حق الیقین کہتے ہیں. نبی نے ولایت علی ابن ابی طالب پر یہ تینوں یقین قدیر خون کے میدان میں کروایا. مولا علی کو سنوا کے بھی پبلک کو بتایا کہ علی مولا ہے، دکھایا بھی کہ علی مولا ہے، اور علی کے ہاتھوں پہ بیعت بھی کروا لی کہ دیکھو پوری کائنات میں یہی علی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا علی نہیں ہے. تم علی کو دیکھ بھی لو کہ یہی علی ہے، تم علی کو سن بھی لو کہ یہی علی ہے، تم علی کو بلکہ چھو بھی لو. ان کے ہاتھوں پہ بیعت کروائی نبی نے کہ دیکھو تم پلٹ کے یہ نہ کہنا کہ ہم سے کسی اور کے ہاتھوں پہ بیعت کروا لی، یہ علی کا ہی ہاتھ ہے، کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے. نبی نے اس تینوں یقین کو ولایت علی ابن ابی طالب پر کروایا. کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کان کا یقین تھا، صرف میں نے آنکھوں سے صرف دیکھا تھا، ہم نے محسوس علی کو نہیں کیا. نبی نے اس لیے تینوں یقین کروایا ولایت علی ابن ابی طالب پر. عزیزان گرامی، عربی میں ایک ثم ہے اور ایک فا ہے. قبلہ تشریف فرما ہے، وہ بتائیں گے ثم جو ہوتا ہے وہ تھوڑے سے بعد کے معنی میں دیتا ہے، لیکن جو فا ہوتا ہے، فا فوریہ جسے کہتے ہیں، وہ فوراً کے معنی میں دیتا ہے. نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا.
نبی نے یہ نہیں کہا من کن تو مولا ہو تما علی بن مولا. اگر نبی تما کا لفظ استعمال کر لیتے تو پتا چلتا کہ نبی مولا ہے, اس کے کچھ مدت کے بعد علی مولا ہے. لیکن نبی نے ایسا نہیں کہا, نبی نے کہا میں جس کا مولا ہوں اس کے فوراً بعد علی اس کے مولا ہے. اس جملے پہ اس لفظ پہ غور کرنا چاہیے کہ میں جس کا مولا ہوں علی کچھ مدت کے بعد مولا نہیں ہے بلکہ فوراً علی اس کے مولا ہے. یہی شاید یہی وجہ رہی ہو کہ جو 3 سیڑھیاں آئی ہیں ثم پہ عمل کرتے ہوئے ان کو لگا, نبی نے کہا ثم علی مولا, ثم نہیں فا کا لفظ استعمال کیا. عربی کے قاعدے جا کے پڑھ لیجئے گا. جو جن کو لگتا ہے جنہوں نے 3 سیڑھیاں پار کر دی کہ نبی نے اب میرے مطلب کہ اپنے خود کے بعد علی کو کچھ مدت کے بعد مولا بتایا, ایسا نہیں ہے بلکہ فائے فوریہ کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ نبی میں علی میرے بعد فوراً مولا ہے. اب عزیزان گرامی, مولا کائنات ایک ایسی ہستی ہے کہ تاریخ اسلام میں ایک سائنسداں جس کا نام جارج ڈارڈا ہے, اس نے ایک مرتبہ دھوکے سے نہج البلاغہ کھول دیا. دھوکے سے ایسے ہی دیکھیے, ہمیں اپنے اوپر شیعوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں مولا کائنات جیسی ہستی نصیب ہوئی ہے. فخر کرنا چاہیے, ہمیں اس بات کا فخر ہے. اور بات فخر کی آ گئی تو قبلہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں, اگر ہم بیچ چوراہے پہ جا کے کہیں گے کہ ہم نمازی ہیں, سارا زمانہ ہمیں کہے گا کہ یہ ریاکار ہے. اگر ہم بیچ چوراہے پہ, یہ توجہ رکھیے گا, اگر ہم بیچ چوراہے پہ جا کے کہیں گے ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم روزے دار ہیں, تو سارا زمانہ کہے گا کہ یہ ریاکار ہے. لیکن واحد شے اہل بیت علیہم السلام ہے کہ اگر ہم بیچ چوراہے پہ جا کے کہیں کہ میں ولایت علی ابن طالب کا اقرار کرنے والا ہوں, تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ریاکار ہے. کوئی بھی ایک شخص نہیں کھڑا ہوگا کہ یہ ریاکار ہے. یہ عظمت دیکھیے مولا کی, جو نماز کو ذکر کرنے سے ریاکار سننے کو ملے. نماز جیسی شے, نماز جیسی چیز, علی کی فضیلت دیکھیے کتنی ہے. مولا کائنات جارج ڈارڈا کہتا یہ ہے کہ جب اس نے نہج البلاغہ کو کھولا, کھولنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا نہج البلاغہ, اس نے دیکھا کہ اس میں خلقت, سانپ کی خلقت بھی ہے, چمگادڑ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے, جانوروں کے بارے میں جب اس نے دیکھا تو اس نے پڑھنا شروع کیا. اور پڑھ کے الگ الگ ملک میں اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی خلقت کیسے ہوگی. جب تمام ملک سے ریسرچ کر کے اس کے پاس ایک ایک کاغذ آ گیا تو اس کاغذ کو رکھتا ہے, ایک مرتبہ نہج البلاغہ کو دیکھتا ہے, پھر کاغذ دیکھتا ہے, پھر نہج البلاغہ دیکھتا ہے, یعنی کہ کنٹری کی ریسرچ کو دیکھتا ہے ایک مرتبہ نہج البلاغہ کو دیکھتا ہے, پھر دیکھتا ہے, پھر نہج البلاغہ کو دیکھتا ہے. عزیزان گرامی, جب یہ اس نے دیکھا تو کہتا کیا ہے, کہتا ہے کہ مسلمان تم پر وائے ہو, اے مسلمانوں تم پر وائے ہو, تمہیں علی جیسی نعمت ملی اور تم نے کبھی صفین کے میدان میں بھیجا, کبھی بدر میں بھیجا, کبھی احد میں بھیجا. اگر علی ہمارے درمیان آئے ہوتے تو ہم ایک منبر دے دیتے ان کو اور کہتے فقط آپ بولتے رہیے ہم لکھتے رہے, فقط آپ بولتے رہیے ہم لکھتے رہے. عزیزان گرامی, ہم نے نہیں سمجھا, ہمارے پاس ذخیرہ علم موجود تھا, ہم نے نہیں لیا. غلطی ہماری ہے, دوسروں کی نہیں. دنیا میں یہ جو ترقی یافتہ لوگ ہیں, یہ لوگ کیسے ترقی کر رہے ہیں, یہ اسی تعلیمات اہل بیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے پاس اہل بیت ہے, ہم مانتے ہیں ان کو, پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. یہ غلطی ہماری ہے, اہل بیت کی نہیں ہے. عزیزان گرامی, جارج ڈارڈا ایک بات اور کہتا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کو قتل کیا جاتا ہے اس کے ظلم کے اوپر, لیکن علی ایک ایسا بادشاہ ہے جسے قتل کیا گیا اس کے عدل کے اوپر.
مولا علی کا عدل برداشت نہیں کر سکی دنیا. عدل امام علی. واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک محب تھا جو قصیدہ پڑھ رہا تھا, اس نے چوری کر لی, امام نے ہاتھ کاٹ انگلیاں کاٹ دی. انگلیاں کاٹنے کے بعد پھر بھی وہ قصیدے کو پڑھتا رہا. لوگوں نے کہا کیسا مولا ہے تمہارا, تم نے چوری کی تو تم قصیدہ بھی پڑھتے ہو اس کا, پھر بھی آپ تمہاری انگلیوں کو کاٹ دیا گیا. پھر اس نے جو ہے ان لوگوں کی باتوں کو نہ سنتے ہوئے آگے بڑھتا رہا. ایک چوراہے پہ پہنچا, امام نے اعجاز امامت سے اس کی انگلیوں کو جوڑ دیا. کہا کہ تمہاری انگلی اس لیے کاٹی تھی کیونکہ یہ عدل کا تقاضا تھا, جوڑی اس لیے کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے. مولا علی جیسی ہستی مسلمانوں کے درمیان آئی, فخر کرنا چاہیے. دوسرا علی پروردگار نے نہیں بنایا اس کے بعد. خانہ کعبہ میں صرف ایک مرتبہ شگاف ہوا, دوبارہ خانہ کعبہ میں شگاف نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے اوپر وائے کرنا چاہیے. ہمیں مولا علی جیسی ہستی ملی اور ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, یہودی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک دوست تھے, دو دوست تھے, دیکھیے گا نہج البلاغہ کا ایک اور واقعہ ہے. دو دوست تھے, ایک یہودی تھا ایک شیعہ تھا. انہوں نے ایک یہودی دوست وہ جو تھا وہ ترقی کر رہا تھا, بہت ترقی پہ جب پہنچا تو اس شیعہ دوست نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کی ترقی کا راز کیا ہے. ایک دن جب ان سے ان کی ترقی کا راز پوچھا گیا تو وہ گئے, کہا کہ تم کو ہماری ترقی کا راز جاننا ہے. کہا کہ ہاں مجھے جاننا ہے. تو کہا آؤ میرے گھر. وہ اپنے گھر لے کر گئے. جب گھر لے کر گئے تو اس گھر کے نیچے ایک روم بنایا ہوا تھا, اس روم میں لے کر گئے. اس کے اندر ایک دروازہ تھا, اس دروازے کے اندر ایک لائبریری تھی. دروازے کو کھولا, اس لائبریری میں گئے. اس میں ایک بڑا سا صندوق رکھا ہوا تھا. اس صندوق کو کھولا, اس کے اندر ایک صندوق تھا, اس کو کھولا. اس کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب, اتنی بڑی کتاب نہیں, ظاہراً نہج البلاغہ اتنی بڑی ہوتی, اس سے بڑی نہیں ہوتی. نکالا تاکہ یہ ہے میری کامیابی کا راز. جیسے ہی اس شیعہ دوست نے اس کے کامیابی کا راز سنا, چونک گیا اور چونک کے بیٹھا ہے, یہ آپ کی کامیابی کا راز, یہ تو ہمارے وہاں تاخوں پہ رکھی ہوتی ہے. دیکھیے ہماری خیانت, دیکھیے مولا علی کے ساتھ. ہم نہج البلاغہ کو عام کتاب سمجھتے ہیں. نہج البلاغہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. نہج البلاغہ کے ذریعے دنیا ترقی کر رہی ہے. عزیزان گرامی, امام علی علیہ السلام کی یہ نہج البلاغہ جور جردار میں ہم اگر ظاہراً پڑھیں بھی تو کتنی مرتبہ پڑھ لیں گے, 10 مرتبہ. نہج البلاغہ اتنی موٹی نہج البلاغہ ہے. ویسے ظاہراً وقت تو ملتا نہیں ہے ہم لوگوں کو, لیکن اگر پڑھیں بھی تو 10 مرتبہ, اس سے زیادہ تو نہیں, 15 مرتبہ, اس سے زیادہ 20 مرتبہ, چلو 50 مرتبہ. جور جردار نے 300 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی. ہم مسلمان ہیں, ہم امام علی کو ماننے والے ہیں, لیکن وہ یہودی ہے. اس نے 300 مرتبہ نہج البلاغہ ختم کی. اس کے مذہب کی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب ہمارے مذہب کی, لیکن ہم نہیں استفادہ حاصل کرتے, دوسرے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. امام علی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ امام علی بس ہم نعرہ لگا لیتے ہیں اور علی علی کر لیتے ہیں, تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم مطلب کہ دنیا کے اعتبار سے بہت بلند ہیں. نہیں, محبت علی ایک الگ میٹر ہے, لیکن ترقی دنیا میں جب ترقی کرنا ہوگا تو ہمیں کتابوں کا سہارا لینا ہوگا, قرآن سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا, نہج البلاغہ پڑھنی ہوگی. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا کامیاب ہو جائے گی لیکن ہم نہیں ہوں گے. ایک بات ذہن میں آئی کہ یہودی جو جس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, وہ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ مسلمان کتنے ویسے ہیں کہ جن کے پاس اتنی بہترین کتاب ہے لیکن وہ استفادہ نہیں کر رہے, ترقی نہیں کر رہے ہیں. مولا کائنات ایک عظیم ہستی جسے نبی نے کہا میرے بعد مولا ہے, فوراً ہے. عزیزان گرامی, جس آیت کی آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے,
اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے خالدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یعنی کہ جب ان کو جنت مل جائے گی تو یہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور اس سے بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے، یعنی کہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں دوسری جگہ جانا ہے، ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی، لیکن شرط ہے ایمان کی، شرط ہے عمل صالح کی۔ ہمارا ایمان کب مکمل ہوگا کہ جب ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہے کس کے اوپر۔ علی سے بڑا کوئی ہے کائنات میں کہ جس کے اوپر ایمان لایا جا سکے؟ لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے علی کے دامن کو چھوڑ کے دوسروں کے دامن کو اپنا لیا۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کو اہل بیت کہتے ہیں، دوسرے کو قرآن کہتے ہیں۔ اگر تم نے ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تب بھی کامیاب نہیں رہو گے، اگر دونوں کو چھوڑ دیا تب بھی کامیاب نہیں رہو گے۔ لہذا تمہیں دونوں کو لے کر چلنا ہوگا، قرآن بھی ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا، اہل بیت کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا۔ جب تم ان دونوں کو ساتھ میں لے کر چلو گے تب تم دروازے جنت تک پہنچ سکتے ہو، لیکن اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک دامن کو بھی چھوڑا تو تمہارے سمجھ لینا ایک پر قطر جائیں گے اور تم وہیں پہ گر جاؤ گے۔ جنت کی پرواز عام پرواز نہیں ہے، دو چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، رسول نے ایک حدیث بڑی مشہور و معروف حدیث امام حسین کے حوالے سے ارشاد فرمائی تھی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ حسین کیا ہے؟ چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کہہ سکتے تھے بہت ساری ایسی چیزیں، رسول کہہ سکتے تھے کہ حسین سورج ہے، لیکن رسول نے سورج کا لفظ نہیں استعمال کیا، چراغ کہا۔ کیوں؟ کہا کہ چراغ ایک ایسی شے ہے کہ جس میں سے تم 1000 چراغ بھی جلا لو تب بھی اس کی روشنی میں کمی نہیں آئے گی۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہے چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی۔ عزیزان گرامی، اس میں بھی دو موضوع ہیں، ایک ہے چراغ ہدایت، دوسری ہے کشتی نجات۔ چراغ ہدایت پہ اگر ہمیں غور کرنا پڑے تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک اندھیری دنیا ہے، یہ ایک دھوکے والی دنیا ہے۔ اس میں ہمیں اگر جینا ہوگا تو سہارا لینا ہوگا چراغ کا۔ اگر ہم کہیں اندھیرے میں جائیں تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، چراغ کی ضرورت ہے، ظاہر سی باتیں پڑے گی کیونکہ ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک دھوکے اور فریب کی دنیا ہے کہ جس میں چلنے کے لیے ہمیں ایک چراغ چاہیے، ایک اندھیری دنیا ہے۔ دوسری چیز یہ گناہوں کا سمندر ہے، اس میں ہمیں تیرنے کے لیے کشتی سے نجات چاہیے، جسے امام حسین کہتے ہیں۔ چراغ ہدایت امام حسین کو کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ چراغ ایسا چراغ ہے کہ جو اندھوں کو روشنی عطا کرتا ہے، جو لاغر کو قوی بنا دیتا ہے۔ اب اندھوں کو چراغ نہ دکھے تو اس میں چراغ کا کیا بنیاد ہے؟ امام حسین ہیں چراغ ہدایت، کشتی نجات امام حسین ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا والوں نے خیانت بہت بڑی کی ہے مسلمانوں نے۔ نبی نے کہا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، میرے بعد علی مولا ہے، فوراً علی مولا ہے۔ دوسری جگہ کہا امام حسین سے متعلق، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ رسول ہے تو امام حسین رسالت کا ٹکڑا ہے، ماننا پڑے گا ہے، کیونکہ رسول
कुछ भी नहीं कहते हैं सिवाय हुक्म परवरदिगार आलम के। रसूल कोई हुक्म नाफिज नहीं करते हैं जब तक खुदा की मर्जी ना हो, जब तक वही इलाही ना हो तब तक रसूल कोई भी हुक्म कौम पर नाफिज नहीं करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अली इब्न अबी तालिब हमें परवरदिगार ने मौलाए कायनात जैसी हस्ती से नवाजा है और हमें कद्र करनी चाहिए। करबला के मैदान में देखिए मौला अली से मोहब्बत कर लेना कमाल नहीं है, मवद्दत के साथ मोहब्बत जरूरी है। मवद्दत फकत मोहब्बत भी नहीं करना है कि अली अली करते रहे, मोहब्बत अली दिल में हो, फकत मोहब्बत अली कमाल नहीं है, बल्कि मवद्दत के साथ मोहब्बत अली कमाल है, तब हम कामयाब होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम की हमें मारिफत हासिल करना बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले अपने वक्त के इमाम को पहचानना होगा, क्योंकि हमें उन्हीं के साथ बुलाया जाएगा। हर कौम को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। इमाम हुसैन के साथ हमें नहीं बुलाया जाएगा, मौलाए कायनात के साथ नहीं बुलाया जाएगा, हमें अपने वक्त के इमाम के साथ बुलाया जाएगा। हम बहुत दूर हैं अपने इमाम से। अज़ीज़ान गिरामी, एक वाक़या है यही इसी मवद्दत और मोहब्बत के ऊपर। एक गुलाम था, एक शागिर्द और एक उस्ताद का वाक़या था कि एक उस्ताद थे और एक शागिर्द थे। मदरसों की जब छुट्टियां हो जाती हैं तो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। एक मदरसे में छुट्टी हुई, वहाँ एक उस्ताद थे जो अपने घर नहीं गए। एक शागिर्द का घर वहीं पे था, वो छुट्टी हुई अपने घर चले गए। एक दिन शागिर्द आए उस्ताद के पास, आने के बाद कहते हैं, क्या उस्ताद साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज शब कद्र है, चलिए कहीं बाहर चलते हैं। उस्ताद के ने अपने शागिर्द के इसरार पर तैयार होकर चले। उस्ताद एक मस्जिद में पहुंचे जहाँ आमाले शब कद्र अंजाम दिया जा रहा था। उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि यहाँ नहीं और चलते हैं। वाक़या सुनिएगा, ज़हन में बात रखिएगा, मवद्दत और मोहब्बत। चले दूसरी जगह जाने के बाद कहा कि यहाँ भी नहीं। लोग नमाज पढ़ रहे थे, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कहा यहाँ भी नहीं, दूसरी जगह चले। जब तीसरी जगह पहुंचे तो वहाँ पे खतीब बयान कर रहा था एक गुलाम और एक शहजादी का वाक़या। वो वाक़या ये है कि एक गुलाम था और एक शहजादी थी। तो उस गुलाम को शहजादी से मोहब्बत हो गई। शहजादी ज़ाहिरन शहजादी होती है और गुलाम की कोई हैसियत नहीं होती। वो गुलाम जो है उसको जब मोहब्बत हो गई तो उसने सोचा कि कैसे चले, कैसे उनसे कहें कि मुझे आपसे मोहब्बत है। उसने कुछ दिन इंतज़ार किया, शहजादी का इंतज़ार किया कि शहजादी बाज़ार में आए तो हम उनसे आगे बढ़ के अपनी बात को कहें। एक दिन शहजादी कुछ दिनों के बाद बाजार में आई और जब शहजादी बाजार में आई तो उसके पैरों में लर्जिश हुई। वो आगे नहीं बढ़ रहा था लर्जिश होने के बाद, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने हिम्मत की कि अपनी बात को पहुंचाना है, कैसे करके अपनी बात पहुंचाऊं। उसने धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाया। वो उस मकाम पे पहुंचा जहां शहजादी थी। वहां उनके पास जाकर कहता है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। और शहजादी जो है अपने बग्गी से उतरी। चाहिए ये था कि एक तमाचा उसे रसीद करती, चाहिए यही था, क्योंकि शहजादी की शान में ये गुस्ताखी है कि एक गुलाम उन्हें भरे बाजार में उनसे इजहार मोहब्बत करे। शहजादी उतरी, उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने उसे कुछ कहा नहीं। सिपाहियों से कहा कि इसे मेरे साथ लेकर चलो। सिपाहियों ने उसको पकड़ा गुलाम को और लेकर उनके महल में गए। शहजादी वहाँ अपने खास कमरे में उसे लेकर गई। जब उस शख्स को उस खास कमरे में शहजादी लेकर गई है तो एक आईना था बड़ा सा। उस आईने के सामने शहजादी खड़ी हो गई
اور اس غلام کو بھی کھڑا کرایا. کہا کیا کہا تھا تو نے, تجھے مجھ سے محبت ہے؟ کا سامنے دیکھ, میری حیثیت دیکھ اور اپنی اوقات دیکھ. اتنا جملہ کہا تھا. استاد جو مسجد میں بیان سن رہے تھے منہ کے بل گر گئے. شاگرد پریشان ہو گئے. جب استاد بے ہوش ہو گئے شاگرد پریشان ہوا. جب شاگرد پریشان ہوا تو مدرسے کسی طرح لے کر آیا اور کہتا کیا استاد آپ جہاں ہمارے شب قدر انجام دیا جا رہا تھا وہاں تو رکے نہیں, جہاں اس شہزادی اور اس غلام کے واقعے کو خطیب پڑھ رہا تھا آپ وہاں پہ رکے اور بے ہوش ہو گئے. استاد بہرحال استاد ہوتا ہے. استاد نے کہا تم نے ان کا واقعہ نہیں سنا؟ کہا کہ استاد کوئی خاص واقعہ تو تھا نہیں. انہوں نے بیان کیا اس غلام کو محبت ہو گئی شہزادی سے, اس نے اظہار محبت کیا. شہزادی نے اپنے محل میں جا کے اس سے کہا کہ اپنی اوقات دیکھ, میری حیثیت دیکھ, بس یہی ظاہر سی بات ہے, کوئی خاص بات تو ہے نہیں. کہا کہ ہم بھی تو اپنے امام سے محبت کرتے ہیں. استاد بہرحال استاد ہوتا ہے. اگر کل دین امام زمانہ یہی بات ہم سے کہہ دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ معرفت امام بہت ضروری ہے. فقط محبت نہیں کرنا ہے بلکہ معرفت کے ساتھ محبت کرنا ہے, تب محبت کامیاب ہے. عزیزان گرامی, امام حسین کے بارے میں جب ان الحسین مصباح الہدی نبی نے فرمایا حسین چراغ ہدایت بھی ہے, کشتی نجات بھی ہے. اگر دنیا میں کہیں بھی تمہیں اندھیرا محسوس ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے امام حسین کا در. اس در سے آ کر تم چراغ ہدایت بھی لے کر چلے جانا, کشتی نجات بھی لے کر چلے جانا. عزیزان گرامی, نماز کا اول وقت ہو چکا ہے. نماز کے لیے کہا گیا کہ عزاداری ہر وقت, نماز بر وقت. نماز پہلے انجام دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے اسی نماز کو بچانے کے لیے اپنی گردن کو کربلا کے تپتے ہوئے ریت پہ کٹوائی ہے. عزیزان گرامی, امام حسین چراغ ہدایت ہے. یہ قافلہ مدینے سے 28 رجب کو روانہ ہوا سن 60 ہجری. سن 61 ہجری میں 2 محرم کو کربلا پہنچا. امام حسین کے ساتھ انصار بھی ہیں, گھر والے بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں. لیکن وہیں پہ ایک بچی ایسی ہے کہ جسے امام لے کے نہیں جا رہے ہیں کربلا, جسے فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں. امام حسین فاطمہ صغریٰ کو کربلا میں لے جاتے. امام کا قافلہ روانہ ہوا سن 61 ہجری کو. 2 محرم کو وارد کربلا امام کا قافلہ ہو گیا. آج محرم کی 7 تاریخ ہو چکی ہے. رونے میں تکلف نہ کیجیے گا کیونکہ 3 دن باقی ہیں. 3 دن میں ہمارا امام ہم سے جدا ہو جائے. جب یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا ہے تو امام نے پوچھا, امام کے گھوڑے قدم آگے نہیں بڑھا رہے تھے, امام نے گھوڑے تبدیل کیے, لیکن جتنے بھی گھوڑے امام نے تبدیل کیے ایک گھوڑا بھی آگے قدم کو نہیں بڑھا رہا تھا. امام نے مولا عباس سے کہا جاؤ اس بستی والے سے, یہاں کے رہنے والے سے پوچھو کہ اس زمین کا نام کیا ہے, یہ کون سی جگہ ہے. جب یہ قافلہ 2 محرم کو وارد کربلا ہوا تو جناب زینب نے امام حسین سے کہا بھیا یہ کون سی سرزمین ہے, مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے, اس زمین سے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے بھیا.
इमाम हुसैन ने जब पता किया तो किसी ने नाहिया बताया, किसी ने नैनवा बताया, किसी ने फुरात बताया, लेकिन एक शख्स आगे बढ़ा का मौला इसे करबला भी कहते हैं, इस जमीन को करबला भी कहते हैं। इमाम ने जैसे ही करबला का नाम सुना, इमाम ने कहा बस हमारी मंजिल आ गई, खैमे को नस्ल कर दो। किया अजीज़ाने गिरामी, लेकिन शुमरे लईन आगे बढ़े, कहा कि हम खैमे नहीं लगने देंगे। जनाबे गाजी अब्बास को जलाल आ गया। अजीजों, गाजी अब्बास के जब जलाल आया तो ये खबर जनाबे ज़ैनब के पास पहुंची। जनाबे ज़ैनब ने मौला अब्बास को बुलाने के बाद कहा, ये मेरे शेर अब्बास, मैंने सुना तुझे जलाल आ गया। देखो अब्बास, ये करबला है, आशूर में अभी कुछ दिन बाकी है। अब्बास, मैं कह रही हूँ कि फुरात से खैमों को हटा लो। अरे मैं कहूँगा मौला, अरे जिस हाथ से अब्बास ने खैमे लगाए, गैरते अब्बास को देखो, उसी हाथ से मौला ने अपने हाथों से खैमे को नहरे फुरात से दूर किया। अज़ीज़ाने गिरामी, जब ये वाक़या गुजर चुका, अल-मुख्तसर, जब आशूर का सूरज नमूदार हो गया, इमाम के एक एक अंसार शहीद होते चले गए। इमाम के एक एक अंसार शहीद होते चले गए। इमाम ने फहरिस्त शुहदा जब खोली तो इमाम ने एक एक का नाम बताया, देखो तुम्हें भी शहीद होना है, और ना मोहम्मद तुम भी शहीद हो गए। अली अकबर, तुम्हें भी नौके शहादत पेश करना है। भैया अब्बास, तुम्हें भी नहरे फुरात के बाजू कटा के सोना है। लेकिन एक मर्तबा जब फहरिस्त शुहदा तमाम हो गई तो कासिम ने देखा, जनाबे कासिम ने देखा मेरा नाम तो चचा ने लिया ही नहीं। एक मर्तबा अम्मा के पास आए, रोते हुए कहा, अम्मा फहरिस्त शुहदा में कासिम का नाम नहीं है। जब उन्होंने परवाह ने ये बात सुनी तो सुनने के बाद आई, कहा कि इमाम हुसैन के पास आने के बाद कहा कि मैंने सुना है कि कासिम का नाम शुहदाए करबला की फहरिस्त में नहीं है। एक मर्तबा इमाम ने तड़प के कहा कि ये मेरे भाई की निशानी है, मैं बर्दाश्त न कर सकूंगा कि कासिम की लाश के टुकड़े हो जाए। एक मर्तबा जब जनाबे परवा ने ये बात सुनी तो कासिम की के बाजू पे एक ताबीज थी जो इमाम हसन की तहरीर थी। उस तहरीर को जनाबे कासिम को दिया, कहा कि जाओ अपने चचा की खिदमत में इस ताबीज को देना, तो जब तुम इस ताबीज को चचा के हाथ में रखोगे तो तुम्हें इज़्न बेगा चचा दे देंगे। उस ताबीज में क्या लिखा था, इज़ा वजदता या हुसैन अम्मकल हुसैना गरीबा मजलूमा वहदा अतशाना है मेरे बेटे कासिम। देखो अगर कभी तुम्हारा चचा मजलूमी के आलम में, गुर्बत के आलम में, वहदत के आलम में, अतश के आलम में जब कभी तुम्हारा चचा हो तो तुम अपने चचा का साथ न छोड़ना। भाई ने भाई की तकरीर को देखा, कलेजे से लगाया, कासिम को सीने से लगा के इमाम गिरिया करना शुरू करते हैं। एक मर्तबा इमाम ने रोते रोते कासिम को इज़्ने बेगा दिया। जब कासिम इज़्ने जिहाद लेकर आगे बढ़े तो इमाम ने रोका। अरब में ये दस्तूर था, जो यतीम होता था उसके गिरफ्तार को चाह कर दिया करते थे ताकि लोग देखकर इसके ऊपर रहम खा जाए कि ये बच्चा यतीम हो गया है। इमाम ने जब कासिम को सवार कर लिया तो इमाम ने कासिम को 2 घड़ी रोक के कासिम की गिरबान को इमाम ने 4 कर दिया। इमाम ने सोचा ये अशकियाँ शायद इस बच्चे पे रहम खा जाए कि इसका बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। एक मर्तबा जब कासिम को इज़्ने जिहाद मिला, इमाम ने जब इजाजत
इजाजत दे दी। कासिम इजाजत लेकर चले, बला का जिहाद किया। जब कासिम ने जिहाद करना शुरू किया, अरे 13 बरस का सीन है, कब तक जिहाद करते, 3 दिन की भूखो प्यास है। अरे कासिम एक मर्तबा वो मंजिल भी आ गई कि पूछते हैं शान में कासिम समझ न सके। फर्श की जीन से कासिम जमीन पर आए, आवाज दिया चचा मदद को आइए। अरे तारीख के जुमले हैं, अरे जितनी देर में इमाम कासिम तक पहुंचे, घोड़ों के दांतों से इधर के उधर घोड़े, उधर उधर के घोड़े इधर, कासिम की लाश टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो गई। इमाम ने कहीं से कासिम के कुछ टुकड़े उठाए, कहीं से कुछ टुकड़े उठाए, अरे एक गठरी बनाया। इमाम रोना शुरू किए। इमाम ने रोते रोते कहा, हाय मेरे भैया की निशानी, अरे करबला के जमीन पे पामाल हो गए। इमाम जैसे ही कासिम के टुकड़े को समेट के गठरी बना के लेके चले हैं खैमे की तरफ, जब जैसे ही इमाम दरे खैमा पे पहुंचे, ए भाभी उम्मे परवाह, अरे आपका कासिम आ गया। इसने नौके शहादत पेश कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।